السلام علیکم دوستو۔ 20 مارچ 1739 دہلی میں محلہ حوض قاضی کی سنہری مسجد کی سیڑھیوں پر ایک سپہ سالار ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اس کے گرد محافظین کا دستہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سپہ سالار ان افواج کا سربراہ ہے جو گزشتہ 9 گھنٹوں سے دہلی میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ ان 9 گھنٹوں میں دہلی میں 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ افراد قتل کیے جا چکے تھے۔ گلی کوچوں میں لاشوں کے ڈھیر جمع ہو چکے تھے۔ شرفائے دہلی کے گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے اور حملہ آور افواج کے سپاہی ان گھروں کے باسیوں پر تشدد کر کے پوشیدہ مال و دولت نکلوا رہے تھے۔ دہلی کے خوبصورت مکانات دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ حملہ آور سپاہی پورے محلے لوٹ مار کے بعد نظر آتش کر رہے تھے۔ مرد و عورت اور جوان بوڑھے کا فرق کیے بغیر قتل و غارت گری کی جا رہی تھی۔ دہلی والوں نے بھلا ایسی قیامت کب دیکھی تھی؟ اس قتل عام نے 300 سال پرانی امیر تیمور کی دلی پر یلغار کو بھی شرما دیا۔ مجبور ہو کر بادشاہ دہلی نے نظام الملک آصف جاہ کو روشن الدولہ کی مسجد بھیجا اور نظام الملک نے حملہ آور سے دہلی والوں کے لیے جان بخشی طلب کی۔ آخر کار حملہ آور سپہ سالار تلوار نیام میں ڈال لیتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ قتل و غارت گری بند کر دی جائے۔ دوستو، یہ سپہ سالار ایرانی بادشاہ نادر شاہ افشار ہے، جسے تاریخ میں نادر قلی بیگ بھی کہا گیا، اور یہ آج دہلی والوں پر قیامت بند کر ٹوٹا ہے۔ گزشتہ ماہ 24 فروری 1739 کو دلی سے 100 کلومیٹر دور کرنال کے میدان میں مغل لشکر نادر شاہ کے ہاتھوں شکست فاش سے دوچار ہو گیا تھا، اور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہ نے اس معرکے میں گرفتار کر لیا تھا۔ دہلی میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مغل فوج کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ صرف 32 سال پہلے مغل تاجدار اورنگزیب عالمگیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا تھا، جس نے تقریباً 50 سال قندھار اور کابل سے لے کر دہلی اور لاہور تک جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی تھی۔ عالمگیر نے اپنی بیشتر زندگی میدان جنگ میں گزاری تھی اور اپنے دور حکومت میں مرہٹوں اور سکھوں کی یورش پر بڑی کامیابی سے قابو پایا تھا۔ آج اس کی وفات کے صرف 32 سال بعد ایران سے نادر شاہ ایرانی لوٹ مار کرتا چلا آ رہا تھا اور دہلی کے لال قلعے تک اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سے 1719 میں محمد شاہ رنگیلا کی تخت نشینی تک 12 سال کے وقفے کے دوران مغل تخت پر 6 حکمران بیٹھے: اعظم شاہ، بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ، فرخ سیر، رفیع الدرجات اور شاہ جہاں ثانی۔ یعنی 12 سال میں مغل سلطنت کے 6 حکمران۔ عالمگیر کی وفات کے بعد زوال حکومت کی یہ واضح نشانی تھی۔ بہرحال 1719 میں دلی کی مغل سلطنت پر محمد نصیر الدین شاہ روشن اختر بہادر تخت نشین ہوئے، جو تاریخ میں اپنی طبیعت کی جولانی اور رنگینی کے سبب محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا رقص و سرور کی محافل کا دلدادہ تھا اور شمشیر و سنان اس کے بس کا روگ نہیں تھی۔ کوکی نام کی ایک کنیز اس کے مزاج پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ مغلیہ دربار کے سرکاری امور باقاعدہ اس کی مہر سے انجام پانے لگے۔ اپنے اس مزاج کے باعث محمد شاہ عوام میں رنگیلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ تمام فتنے جو ہندوستان بھر میں اورنگزیب عالمگیر نے بزور طاقت دبائے ہوئے تھے، وہ سر اٹھانے لگے۔ پنجاب کے سکھ، شمال کے افغان روہیلے اور مرہٹے طاقتور ہو گئے۔ درباری امراء میں ایرانی اور ترک تعصب نظر آنے لگا۔ یورپی تاریخ دان فلپ اپنی کتاب دی مین ہو رولڈ انڈیا میں رقم تراز ہے کہ عالمگیر کے بعد آنے والے 40 برسوں میں محض نام کے بادشاہ یکے بعد دیگرے آتے رہے جو عیاشی میں غرق تھے۔ مختصراً یہ کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں مغل سلطنت کی تباہی کے تمام عناصر مرکزی دہلی میں یکجا ہو چکے تھے کہ ایسے میں ایران سے نادر شاہ ایرانی کی فتوحات کی خبریں آنے لگیں۔ نادر شاہ ایران کی سلطنت افشار کا بانی تھا اور اس کا مکمل نام نادر قلی بیگ تھا، جو حکمران بننے کے بعد نادر شاہ افشار یا پھر نادر شاہ رہ گیا۔
آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے مطابق 1736 میں ایران کی صفوی بادشاہت کا خاتمہ کر کے نادر شاہ ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اسی دوران نادر شاہ کے مخالف امراء میں سے کچھ نے کابل میں سلطنت مغلیہ میں پناہ لے لی۔ نادر شاہ نے دلی میں محمد شاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجا اور مطالبہ کیا کہ ان امراء کو کابل سے بے دخل کیا جائے۔ دوران سفر ایلچی کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور جب وہ دلی پہنچا تو اس کی حالت نہایت خستہ تھی۔ مرتضیٰ احمد خان تاریخ عالم میں لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ کا ایلچی محمد شاہ رنگیلا کے پاس پہنچا تو شہنشاہ ہند شوق فرما رہے تھے اور حالت نشہ میں ہی انہوں نے نادر شاہ کے خط کو دفتر بے معنی قرار دے کر میں ناب کے پیالے میں ڈبو دیا۔ دوسری طرف نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور اپنے خط کا جواب نہ ملنے پر دوبارہ ایلچی بھیجا۔ اس دفعہ بھی نادر شاہ کے خط کا مغل دربار سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ مغل دربار کے اس سلوک کی وجہ سے نادر شاہ کو مغل سرحدیں عبور کرنے کا جواز مل گیا اور اس نے کابل پر حملہ کر دیا۔ کابل باقاعدہ مغل سلطنت کا حصہ تھا اور وہ نادر شاہ کے ہاتھوں فتح ہو کر ایرانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ کابل کے بعد نادر شاہ نے جلال آباد فتح کیا اور برے صغیر میں داخل ہونے کے لیے درہ خیبر پہنچ گیا۔ نادر شاہ کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور دہلی کے قتل عام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یلغار مغل امراء کی شامت اعمال کا نتیجہ تھی۔ ایرانی و ترک اور شیعہ و سنی چپکلش نے محمد شاہ کی رنگینیوں کے ساتھ مل کر سلطنت مغلیہ کو تباہ کر دیا تھا۔ ایسے میں نادر شاہ خدا کے عذاب کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ امراء کی باہمی رقابت اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں مرکزیت کے کمزور ہو جانے کا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے امیر الامراء سپہ سالار اعظم خان اور صوبے دار سعادت خان کی باہمی چپکلش سے۔ کہا جاتا ہے کہ سعادت خان جو محمد شاہ رنگیلا کا قابل اعتماد امیر تھا، نسلاً ایرانی تھا اور مغل سلطنت کی کمزوری دیکھ کر اس نے باقاعدہ نادر شاہ کو خط لکھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے پر اکسایا تھا، مگر اس بات کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا۔ سعادت خان اور خانِ دوراں کے درمیان نسلی اور عقائد کے اعتبار سے تعصب بہرحال موجود تھا۔ دوسری طرف نادر شاہ درہ خیبر کو عبور کر کے پشاور پر حملہ آور ہو گیا۔ پشاور میں لوٹ مار کر کے وہ لاہور کی طرف بڑھا اور لاہور کے مغل صوبیدار زکریا خان کی فوج کو تباہ کر کے دہلی کی طرف عازم سفر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ طوفانی انداز میں کابل اور جلال آباد فتح کرتا آگے بڑھ رہا تھا اور دہلی کے دربار میں محمد شاہ رنگیلا کی توجہ اس فوری خطرے کی طرف دلائی گئی تو اس نے بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہنوز دلی دور است۔ یہاں تک کہ جب نادر شاہ لاہور فتح کر چکا تھا تو بھی محمد شاہ رنگیلا کا جواب یہی تھا، ہنوز دلی دور است۔ دوستو خیال رہے کہ یہ جملہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ جب فیروز شاہ تغلق نے حضرت کو پیغام بھجوایا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے شہر سے چلے جائیں تو آپ نے جواب میں یہ جملہ فرمایا۔ یہاں تک کہ جب فیروز شاہ تغلق دلی سے چند کوس دور رہ گیا تو پھر بھی حضرت نے اپنے مریدین کو اطمینان کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہنوز دلی دور است۔ ممکن ہے محمد شاہ رنگیلا نے حضرت نظام الدین اولیاء کا جملہ ہی نقل کیا ہو، مگر بہرحال محمد شاہ رنگیلا کا یہ جواب اردو میں ضرب مثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جب محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہی افواج کے کرنال کے میدان میں مجتمع ہونے کی اطلاعات ملی تو مجبوراً اسے دہلی سے باہر نکلنا پڑا۔ کرنال کا علاقہ دہلی سے تقریباً 100 میل دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کابل اور قندھار سے طوفان کی طرف سفر کرتا 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، مگر صرف 100 میل کا فاصلہ محمد شاہ رنگیلا کی مغل فوج سے طے نہ ہو سکا، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مغل توپ خانہ وقت پر پہنچ نہ سکا اور ایرانی توپ خانے نے مغل افواج کا حشر نشر کر دیا۔ دہلی سے نکلنے والے مغل لشکر کی رفتار بہت سست تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شاہی لشکر سیر و تفریح کی غرض سے نکلا ہے۔
دہلی کی رقاصائیں اور گلوکارائیں بادشاہ کے دل بہلانے کے لیے ساتھ تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور گانے بجانے کے آلات سے لگتا تھا کہ مغل بادشاہ کو نادر شاہ کی طاقت کا صحیح اندازہ ہی نہ تھا۔ کرنال تک کا سفر مغل لشکر نے اس طرح سے طے کیا کہ شاہی افواج 2 سالاروں کی قیادت میں جنگ لڑنے جا رہی تھیں، ایک لشکر خانے دوران کی قیادت میں اور دوسرا سعادت خان کی کمان میں۔ یعنی اس نازک موقع پر بھی مغل امراء کی آپس میں چپکلش صاف نظر آ رہی تھی، جو ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ بہرحال جب مغل لشکر 2 ماہ میں کرنال پہنچا تو نادر شاہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں تیار تھا۔ مغل لشکر 2 ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ طبل جنگ بجا تو معلوم ہوا کہ مغل توپ خانہ تو ابھی میدان میں پہنچا ہی نہیں۔ نادر شاہ نے اس صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اور مغلوں کو اپنی توپوں کے نشانے پر لے کر حملہ کر دیا۔ نادر شاہ نے بھی اپنی سپاہ کے 2 لشکر الگ کر کے خانے دوراں اور سعادت خان کے مقابلے پر بھیج دیے اور خود میدان جنگ کے مرکز میں ڈٹ گیا۔ رقص و سرور کا دلدادہ محمد شاہ رنگیلا بھلا کس طرح نادر شاہ جیسے مرد میدان کا مقابلہ کرتا۔ جنگ کا فیصلہ 2 گھنٹوں ہی میں ہو گیا۔ خانے دوراں کا لشکر مکمل برباد ہو گیا اور وہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا۔ خانے دوراں کی فوج کا یہ عالم تھا کہ ایک خیمہ بھی درست حالت میں نہ ملا کہ جس میں شدید زخمی خانے دوراں کا علاج کیا جا سکتا۔ اسی حالت میں خانے دوراں کا انتقال ہو گیا۔ مغل فوج کے دوسرے لشکر کا بھی یہی حال تھا۔ سعادت خان کو جب معلوم ہوا کہ خانے دوراں مر چکا ہے تو اس نے فوراً ہتھیار ڈال کر نادر شاہ کو گرفتاری پیش کر دی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سعادت خان ایک قزلباشی سپاہی کی بات سے متاثر ہو گیا تھا کہ جس نے اسے ایرانیوں کی ہم نسل ہو کر ان سے لڑنے کا طعنہ دیا تھا۔ اس طرح اکبر اعظم کی جانشین ایرانی سپاہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایرانیوں نے انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ تاریخ میں اس معرکے کو جنگ کرنال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عملی طور پر مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔